انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ روح قبض ہوتے وقت۔ پہلے زمانے میں کون سی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ سوال ہے جامع مسجد دمشق کس نے بنوائی؟ جواب ہے مروان بن حکم۔ جنت میں فرشتے کا خصوصی دوست کون سے نبی تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال ہے جنگ صفین میں دونوں طرف سے کتنے مسلمان مارے گئے؟ جواب ہے 70,000۔ سوال ہے جہنم کے 7 دروازے ہیں، قرآن مجید میں یہ کہاں کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ ہجر میں۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر کہاں بھیجا تھا؟ جواب ہے فلسطین میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم نے کل کتنی بستیاں آباد کی؟ 188 بستیاں۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے کافروں کے اصرار پر کس معجزے کا اہتمام کیا؟ مردوں کو زندہ کرنے کے معجزے کا اہتمام کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ کس نے بدل دیا تھا؟ ایک چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ بدل دیا تھا۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے آپ علیہ السلام دنیا کے لیے نجات و دہندہ بن کر آئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر طوفان کے وقت کیا تھی؟ 599 سال 1 ماہ اور 70 دن۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب ہے کدو۔ دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ روزے کا کفارہ کتنے مسکینوں کا کھانا ہے؟ ساٹھ مسکینوں کا کھانا۔ سوال ہے سابق الاولون کن صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے جو سب سے پہلے اسلام لائے۔
سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ 25 بار۔ سوال ہے صلح نامہ حدیبیہ کی کتابت کس نے کی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ عراق کی لینگویج کیا ہے؟ عربی۔ سوال ہے غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سرداروں کو قتل کیا؟ جواب ہے 13۔ قرآن پاک کی وہ سورت کون سی ہے جو کہ پوری کی پوری دعا بھی ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا بھی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سوال ہے قرآن مجید نے کس قصے کو احسن القصص کا نام دیا ہے؟ جواب ہے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ قیامت کی نشانیوں میں کس جگہ سے آگ نکلے گی؟ یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ کس زوجہ مطہرہ کی شکایت پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکم والی آیت نازل فرمائی؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی شکایت پر۔ سوال ہے کس کے لیے صاحب شریعت و کتاب ہونا لازمی ہے؟ جواب ہے رسول۔ کس نبی کی موجودگی میں ان کی قوم پر موت کا فرشتہ نہیں آیا؟ حضرت حنظلہ علیہ السلام کی امت پر حضرت حنظلہ علیہ السلام کی موجودگی میں 7 سال تک ملک الموت نہیں آئے اور کوئی بھی موت واقع نہیں ہوئی تھی۔ سوال ہے کون سے پیغمبر تھے کہ جب وہ کسی پہاڑ پر چڑھنا چاہتے تھے تو پہاڑ خود نیچے ہو جایا کرتا تھا؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے پہاڑ خود ہی نیچا ہو جایا کرتا تھا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں جہنم میں گناہ گاروں کا کھانا کیا ہوگا؟ جواب ہے انہیں نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ کیا نماز جنازہ قضا کر کے پڑھی جا سکتی ہے؟ جی نہیں۔ مکی صورتوں کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ مکی صورتیں مختصر اور عقائد کے بارے میں ہیں۔ سوال ہے نمرود کی فوج کس عذاب الہی سے ہلاک ہو گئی؟ جواب ہے مچھروں کے عذاب سے۔ وہ کون سی خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی؟ شہد۔ وہ کیا ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے؟ شیطان۔
سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں جو ستون رویا اس کا نام کیا تھا اور اس کے رونے کی آواز کس کس نے سنی؟ اس ستون کا نام استوان حنانہ ہے۔ رونے کی آواز سب صحابہ کرام نے سنی۔ جمعے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹیک لگاتے تھے۔ سوال ہے اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اذان کا جواب دیں۔ اسلام کے لیے پہلے شہید ہونے والے مرد کا نام کیا ہے؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی کس جانب کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا؟ جواب ہے بائیں جانب کی۔ سوال ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ جو قد میں تمام ازواج مطہرات سے بلند تھیں۔ جواب ہے ازواج مطہرات میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کوئی بلند و بالا نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ جس نے ان کو دیکھ لیا اس سے وہ چھپ نہیں سکتی تھی۔ زرقانی میں ہے کہ ان کا قد لمبا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد کون تھے؟ حارث بن عبد العزا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اس اونٹنی کا کیا نام ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر مدینہ کیا؟ جواب ہے القصوہ۔ سوال ہے اسلام میں حج کب فرض ہوا؟ جواب ہے 9 ہجری میں۔ اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کس چیز سے بنی ہوئی کنگھی استعمال کرتے تھے؟ ہاتھی کے دانت کی بنی ہوئی۔ بتائیں سب سے پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ کس نے بنوایا تھا؟ خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کثیر بن کلاب نے بنوایا تھا۔ سوال ہے پیغمبروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فلسطین کو۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ سوال ہے جنگ بابل میں ایرانی سپہ سالار تو ہرمز تھا، مسلمانوں کی طرف سے کون سالار لشکر تھا؟ جواب ہے حضرت مسنہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے جنگ کسکر میں ایرانی سپہ سالار تو جابان تھا جس کو شکست ہوئی، مسلمان سپہ سالار کون تھا؟
जवाब है हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो। हज्जाज बिन यूसुफ ने किस सहाबी की शान में गुस्ताखी की? हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा किस नबी की बहन थी? जवाब है हजरत सारा जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थी वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बहन थी। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में आखिरी चीज क्या खाई थी? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में आखिरी चीज गेहूं खाई थी। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम की कौम की एक जमात को किस वजह से मौत की सजा दी थी? जहाज से फरार होने की वजह से। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में सबसे पहला मुकदमा कौन सा पेश हुआ? उबैदुल्लाह बिन उमर का मुकदमा, हरमजान का कत्ल। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तीनों बेटियों के नाम बताएं। हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का सर मारा गया था, बताएं इस वक्त आप अलैहिस्सलाम किस अमल में लगे हुए थे? नमाज पढ़ रहे थे। सवाल है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो का आपस में क्या ताल्लुक था? जवाब है हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो आपके गुलाम थे, 10 बरस तक खिदमत का शरफ रहा। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम मक्का के दौरान किस ज़ौजा मोहतरमा का विसाल हुआ? जवाब है हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये आयत किस सूरत में आती है? जवाब है सूरह ताहा में। सवाल है जमजम का बंद कुआं किसने खोलकर जारी किया था? जवाब है हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने। सबसे पहले सर के अगले हिस्से के बाल किसके गिरे थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के। सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा का रोजा कहाँ है? दमिश्क में। तलाक की मारूफ इकसाम कितनी और कौन कौन सी हैं? दो, तलाक रजई और तलाक बाएं। सवाल है अरब में इस्लाम से कबल कितने मज़ाहिब राइज थे? जवाब है 5। फरिश्तों की तादाद कितनी है?
بے شمار۔ سوال ہے قرآن پاک میں کس قوم کی سنگ تراشی اور فن تعمیر کا جگہ جگہ ذکر ہوا ہے؟ جواب ہے قوم سمود کا۔ قربانی کے لیے بکری، گائے اور اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بکری 1 سال، گائے 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ کس چیز کی زیادتی انسان کو غموں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے؟ انسان گناہ کرنے کے سبب ہمیشہ پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے اور مصیبتوں غموں سے دوچار رہتا ہے۔ کس صحابی کے ایمان لانے سے قبل مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے مسلمانوں نے چھپ کر نماز پڑھنے کے بجائے مسجد حرم میں اعلانیہ نماز پڑھی۔ سوال ہے کس گورنر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حفاظت کی پیشکش کی تھی؟ جواب ہے گورنر شام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کس نبی کی نعش کو 400 سال تک تابوت میں رکھا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش محفوظ کرنے کے لیے 400 برس تک تابوت میں رکھی گئی۔ کون سا کلمہ پڑھنے سے انسان داخل اسلام ہوتا ہے؟ پہلے کلمے کے پڑھنے سے۔ کیا سجدے کی جگہ قیامت کے روز گواہی دے گی؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جس نے کسی حجر یا شجر کے قریب کسی جگہ سجدہ کیا، قیامت کے روز وہ جگہ اللہ کے حضور گواہی دے گی۔ مرنے کے بعد کافروں کی روحیں قیامت تک کن 4 جگہوں پر رہیں گی؟ مرنے کے بعد کافروں کی خبیث روحیں قیامت تک ان 4 جگہوں پر رہیں گی، ان کے مرگھٹ یا قبر پر، چاہے بروت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے، پہلی سے 7ویں زمین تک، اور بعض کی سب سے نیچے سجین میں۔ یہ روحیں مکمل قید ہوں گی اور انہیں کہیں آنے جانے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں برے خاتمے سے محفوظ رکھے، آمین۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن کس طرح بنایا گیا؟ جواب ہے 3 سوتی کپڑے کا کفن بنایا گیا جو سہول گاؤں کے بنے ہوئے تھے۔ ہجرت حبشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی نے ہجرت کی؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ وہ کون سا مشہور تیل ہے جس میں 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج ہے؟ سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ زیتون کے تیل کے اندر انتہائی زیادہ انرجی ہوتی ہے، اور اسی انرجی کی بنا پر زیتون کا تیل اتنا طاقتور ہے کہ اس میں 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے۔ خواتین کی کس لاپرواہی کی وجہ سے جنات ان سے ہم بستری کرتے ہیں؟ ناپاکی کے ایام میں اکثر خواتین بالکل بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتی۔ اس حالت میں نماز تو پڑھی نہیں جا سکتی، لیکن زبان سے اللہ کا ذکر تو کیا جا سکتا ہے۔ ناپاکی کے ان ایام میں جنات کو مکمل طور پر موقع ملتا ہے۔
خواتین سے بدفعلی کا، اور دوسرا وہ خواتین جو خوشبو کا اہتمام تو بہت کرتی ہیں لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتی۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ پاکی کا خیال بھی نہیں رکھتی لیکن اس کے باوجود خوشبو کا استعمال کرتی ہیں، تو اس صورت میں جنات کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ خوشبو کا استعمال ضرور کریں لیکن شرط یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ نماز اور دیگر ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کریں۔ واللہ عالم۔ کون سا شہد کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے؟ نیریم اولینڈر بڑا ہی عام سا پودا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے بھی اسے کبھی دیکھا ہو۔ یہ اکثر لوگوں نے اپنے باغیچوں میں سجاوٹ کے لیے لگایا ہوتا ہے۔ نیچرل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق یہ پودا صحت کے لیے کسی بھی صورت فائدہ مند نہیں ہے۔ ویسے تو اس کے پھول انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں لیکن جو ان کو کھائے گا اس کو قے، ڈائریا، یہاں تک کہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کے جسم میں خون کی سپلائی کو روک سکتا ہے۔ اگر کوئی شہد کی مکھی ان پھولوں سے رس چوس کر شہد بنائے گی تو وہ شہد بھی صحت کو کافی زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ واللہ عالم۔ بروز قیامت کن عورتوں کے جسم میں خارش پیدا ہو جائے گی؟ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت پر بیان کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اپنی قبر سے اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس کے بدن پر گندک کا لباس اور کھجلی کی اوڑھنی ہوگی۔ بیان کرنے والی عورت اپنی قبر سے اس حال میں اٹھے گی کہ اپنے جسم کو کھجلی کی وجہ سے زخمی کر رہی ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے، ابو سفیان بن حرب نے بدر کی شکست کے بعد مکہ معظمہ میں کیا منادی قرار دی؟ جواب ہے، کوئی شخص اپنے مقتولوں پر نوحہ نہ کرے ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہم پر ہنسیں گے۔ سوال ہے، اذان دینے کا طریقہ کس کی رائے کے مطابق طے ہوا؟ جواب ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اسلام کا پہلا جھنڈا کس کپڑے سے تیار کیا گیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ شریف سے۔ سوال ہے، اگر مسافر نماز قصر نہ پڑھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب ہے، سخت گناہگار ہوگا۔ سوال ہے، ام الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کس آسمان پر ملاقات ہوئی تھی؟ جواب ہے، دوسرے آسمان پر۔ سوال ہے، بیت المقدس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمائش پر کس نے اذان دی؟ جواب ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل میں سجیل کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے، کنکریاں۔ سوال ہے، جنات نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ جواب ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، تم لوگ گھاس پر حاجت نہ کرو اس لیے کہ یہ جنات کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ جنگ صفین کتنے دن جاری رہی؟
13 दिन तक जारी रही। सवाल है, जंग यमामा किसके खिलाफ लड़ी गई? जवाब है मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ। सवाल है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अब्बू अल अंबिया क्यों कहा जाता है? जवाब है, 3 बड़े मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और मुसलमानों के पैगंबरों के जद्दे आला होने की वजह से। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी सारी फौजी ताकत जमा की और इसे कई हिस्सों में तकसीम करके अलग अलग सालारों की जेर कमान मुर्तिद सरदारों की सरकूबी के लिए भेजा। ये बताएं, इस मकसद के लिए अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फौज के कितने हिस्से किए? 11 हिस्से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रूए जमीन पर जरिया माश के तौर पर किन किन पेशों को इख्तियार किया? खेती बाड़ी, कपड़ा साजी, आटा पीसना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जरिया माश क्या था? अपने हाथों से थैले सीते और उससे हासिल रकम से आटा पीस कर खुद फुकरा को खिलाते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक पर बनी इसराइल ने आप अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए। बताएं कि इस बादशाह ने आप अलैहिस्सलाम को कैद करने का हुक्म दिया था। उस बादशाह का नाम हेरोडेस था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल किस यमनी हुक्मरान ने मक्का पर हमला किया? यमन के हुक्मरान अब्राहा ने। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का लिबास किस किस्म का था? चमड़े का पटका कमर के साथ और ऊंट के बालों की बनी हुई पोशाक जेब तन फरमाते थे। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निसार करने वाले और अशआत इस्लाम की खातिर पहली कुर्बानी देने वाले मुजाहिद हारिस बिन अबी हाला का खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से क्या रिश्ता था? जवाब है बेटा। खाना काबा का नक्शा किसने बनाया था? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। रमजानुल मुबारक 10 नबवी को हजरत अबू तालिब इंतकाल कर गए। उसके कितने दिन बाद हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी इंतकाल कर गईं? 3 दिन बाद। ज्यादा नींद कयामत वाले दिन इंसान को क्या बना देगी? फकीर। सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला जानवर कौन सा है? सबसे ज्यादा अरसा तक जिंदा रहने का रिकॉर्ड हाथी का है। सवाल है, शहादत के वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र क्या थी? जवाब है 63 साल। अब्दुल्ला बिन सबा कौन था?
یمن کا ایک سازشی یہودی جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خفیہ تحریک چلائی۔ سوال ہے، عہد فاروقی میں شام کے محاذ کے کس کمانڈر کو معزول کر دیا گیا؟ جواب ہے خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کو۔ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا بغیر دیکھے؟ دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ قرآن کی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لینے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار پر حوالہ دیا جائے تو اسے قبول کرے۔ کس زندہ انسان کی روح باہر نکل کر بھٹکتی ہے؟ نیند کی حالت میں سویا ہوا انسان۔ کس غزوہ کے عین دوران شراب مکمل حرام ہوئی؟ غزوہ بنو نذیر کے دوران شراب مکمل حرام ہوئی۔ سوال ہے، کس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرعام تبلیغ شروع کر دی؟ جواب ہے کوہ صفا پر۔ کعبہ شریف کے کتنے کونے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ 4 کونے ہیں، رکن اسود، رکن شامی، رکن یمانی، رکن عراقی۔ کون سی سورت اللہ پاک کے عذاب سے بچاتی ہے؟ ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ایک جگہ خیمہ لگایا۔ ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک ان خیمہ لگانے والوں نے اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے۔ کیا میت کو قبر سے نکالنا جائز ہے؟ میت کو دفن کرنے کے بعد اسے کسی ضرورت کی وجہ سے نکالا جا سکتا ہے، اگرچہ کچھ اہل علم کا خیال ہے کہ اگر میت کو غسل یا جنازہ کے بغیر دفن کیا گیا ہو تو اسے غسل دینے اور جنازہ پڑھنے کے لیے قبر سے نکالا جا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات کی تردید کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ان اسباب کے علاوہ بھی اگر کوئی ہنگامی ضرورت ہو تو میت کو قبر سے نکالنے میں حرج نہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ بنو امیہ سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ نماز با جماعت پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ سورہ بقرہ میں۔
سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جو صحابہ میں سب سے پہلے حوض کوثر کا پانی پئیں گے؟ جواب ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میری حوض سے صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ پئیں گے۔ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔